کس الف بعد ضمہ واو شود چون دوریبا و دویریبن و بعد کسرہ یا چون محاریبو. ضارب الف جو ہے ضمہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ واو ہو جاتا ہے. قاعدہ نمبر 21 الف بعد ضمہ واو شود الف ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے چون دوریبا. دوریبا اصل میں کیا تھا؟ ضارب. اب اسے مجہول بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دو اور باقی جتنے متحرک حرف ہیں ان کو کیا دے دیتے ہیں؟ ضمہ دیتے ہیں. تو یہاں پر تو متحرک حرف ہے ہی ایک، تو جب ضاد کو ضمہ دیا تو اب اس کے بعد الف کس کے بعد آ گیا؟ ضمہ کے بعد. تو اس کو واو سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ دوریبا. کیا بن گیا؟ دوریبا. اسی طرح داربن کی تصغیر آتی ہے دویریبن. دویریبن کیسے بنا؟ تصغیر آپ کو پتا ہے کہ پہلے حرف پر کیا لے آتے ہیں؟ ضمہ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فتحہ، اس کے بعد یا تصغیر، اس کے بعد ایک حرف بھی ہوتا ہے، دو بھی ہوتے ہیں. تو تصغیر بنانا ہو تو پہلے حرف پر کیا لے آتے ہیں؟ ضمہ لے آتے ہیں. جب ضارب میں فا پر کیا لے آئے؟ ضمہ لے آئے. تو اب ضمہ کے بعد یہ کیا آ رہا ہے؟ الف. الف کو کس سے بدل دیا؟ واو سے بدل دیا. اور اس کے بعد یا تصغیر لے آئے. تو الف جو آ گیا ضمہ کے بعد اس کو واو سے بدل دیا. تو الف بعد ضمہ واو شود چون دوریبا و دویریبن و بعد کسرہ یا چون محاریبو. اب محراب کی جمع جو ہے یہ آتی ہے محارب. پہلے دو حرف مفتوح آئیں گے، فتح آئے گا، اس کے بعد الف مفاعل آ گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ را. را پر کیا آتا ہے؟ الف مفاعل کے بعد حرف پر کیا آتا ہے؟ کسرہ. کیا آتا ہے؟ کسرہ. اس کو کسرہ دیا. کسرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے. تو اس کو کس سے بدل دیا؟ یا سے. تو کیا بن گیا؟ محاریبو. کیا بن گیا؟ محاریبو. تو الف بعد ضمہ واو شود جیسے دوریبا و دویریبن و بعد کسرہ یا، اور کسرہ کے بعد یا ہوتا ہے محاریبو. قاعدہ نمبر 22 یہ تھا 21 بستو دوم. بستو دوم 22واں قاعدہ. بستو دو 20 اور 2 22. 22واں بستو دوم 22واں قاعدہ. 22واں قاعدہ یہ ہے کہ الف زائدہ قبل الف تثنیہ و جمع مؤنث سالم یا شود. الف زائدہ آ جائے قبل الف تثنیہ، الف تثنیہ سے پہلے، یا جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے، یا شود تو کیا ہو جاتا ہے؟ یا ہو جاتا ہے. جیسے حبلہ. اب حبلہ اسے ہم نے بنانی ہے تثنیہ، تو اب اس کے بعد کیا لے آئیں گے؟ الف نون. کیا لے آئیں گے؟ الف نون. تو اب تثنیہ کے الف سے پہلے کیا آ گیا؟ الف زائدہ. کیا آ گیا؟ اس کا مادہ ہا بالام ہے، الف زائدہ ہے. تو اب اس کو کس سے، الف کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ حبلہ یعنی. اسی طرح اسی سے آپ بنائیں جمع مؤنث سالم، تو اب آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ الف تا. کیا لگاتے ہیں؟ الف تا. تو اب یہاں پر الف تا جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے کیا آ گیا؟ ایک اور الف زائد آ گیا. تو اب اس کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ حبلہ یا تن. حبلہ سے حبلہ یا تن، اور حبلہ سے حبلہ یعنی. قاعدہ نمبر 22 الف زائدہ قبل الف تثنیہ، الف تثنیہ سے پہلے آ جائے، و جمع مؤنث سالم، اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے، یا شود یا ہو جاتا ہے چون حبلہ یعنی و حبلہ یاتن. جیسے حبلہ اور حبلہ، حبلہ یعنی اور حبلہ یاتن. قاعدہ نمبر 23 بستو سوم یا کے آئین وزن فعلن جمع و فعلہ مؤنث باشد در صفت بعد کسرہ گردد چون بیدن جمع بیضاء وحی کا واو در اسم واو شود باقاعدہ سوم. یا واو ہونا چاہیے. ودر اسم واو ہے نہیں ہے تو لکھ دو. ودر اسم واو شود باقاعدہ سوم. اس میں تفضیلہ حکم اس میں داداند
اس میں تفصیل کو اسم کا حکم دیا ہے، چطوبہ و کوسا مونس اطیب و کیسو۔ اچھا جی، اب یہاں پر قاعدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عین آ جائے، عین کی جگہ پر یا آ جائے، یا کے عین وزن فعلن جمع، فعلن جو جمع ہے اس وزن میں عین کی جگہ پر کیا آ جائے؟ یا آ جائے۔ کیا آ جائے؟ یا آ جائے۔ وفولا مونس باشد، اور وہ فولا جو مونس ہو در صفت، کس میں؟ صفت میں۔ اچھا، ایک ہے محض اسم اور ایک ہے اسم صفت۔ تو اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فولا وزن ہو اور اس کے عین کی جگہ پر کیا آ جائے؟ یا ہے، اور فولا مونس وہ کون سا ہو؟ صفت ہو۔ کون سا ہو؟ صفت ہو۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ بعد کسرہ گردد، وہ یا جو ہے کسرہ کے بعد ہو جائے گا۔ ما قبل میں ابھی کیا ہے؟ ضمہ ہے، لیکن وہ کیا ہو جائے گا؟ کسرہ کے بعد ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں فعلن وزن آیا، جیسے بیضاء، اس کی جو جمع آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ بویزن آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ بویزن۔ کیا آتی ہے؟ بویزن فعلن، عین کی جگہ پر کیا آیا؟ یا۔ یہ بیضاء کی جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے؟ بیضاء کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صفتی ہے۔ ابیض کیا ہے؟ ابیض اس میں تفضیل ہے یا اس میں اپنا وہ صفتی ہے؟ افعال تفضیل ہے یا افعال صفتی ہے؟ ایک ہے افعال تفضیل اور ایک ہے افعال صفتی۔ اب مجھے بتائیے ابیض، ابیض کیا ہے؟ افعال صفتی ہے یا تفضیل ہے؟ صفتی ہے، کیونکہ اس کا معنی ہے سفید، زیادہ سفید نہیں ہے۔ اعمیٰ معنی ہوتا اندھا، زیادہ اندھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہے اعرج، اعرج معنی لنگڑا۔ اسی طرح احوج معنی بھینگا، اور بھی اسی طرح کئی آپ کو الفاظ بتائے، ابیض، اسود، احمر وغیرہ، یہ الفاظ آپ کو بتائے تھے۔ تو یہ کیا ہیں؟ افعال صفتی ہیں۔ تو اب دیکھیں ابیض کی جو مؤنث آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ بیضاء آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ بیضاء آتی ہے، اور اس کی جمع جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ بویزن۔ بویزن فعلن، بویزن فعلن، فعلن یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس جمع میں عین کی جگہ پر کیا آیا؟ یا۔ کیا آیا؟ یا۔ تو کہہ رہے ہیں اب آپ نے موسرن میں کیا پڑھا تھا؟ مویسرن، مویسرن، ٹھیک ہے۔ یا ما قبل ضمہ، قاعدہ نمبر 3 دیکھ لیجئے دوبارہ۔ واو ساکن غیر مدغم بعد کسرہ یا شوت میادن، و یا ساکن غیر مدغم بعد ضمہ واو شوت موسرن میزہ۔ یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جاتی ہے، تو یہاں پر دیکھیں یا ساکن ما قبل ضمہ، اس کو کس سے بدلا تھا؟ واو سے بدلا تھا۔ کس سے بدلا تھا؟ واو سے بدلا تھا۔ لیکن یہ جو فعلا مؤنث صفتی ہے، اس کی جو جمع آتی ہے بویزن فعلن، اب یہاں پر بھی یا آ گئی، یہاں پر بھی یا آ گئی، لیکن یہاں پر جو یا ہے ما قبل کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ اس کو واو سے نہیں بدلیں گے، بلکہ اس کے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیں گے۔ یا کو نہیں بدلیں گے بلکہ ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے۔ تو اب یہ بویزن سے کیا ہو گیا؟ بیزن، جو جمع ہے کس کی؟ بیضاء کی۔ تو یا کہا کہ یا کے عین وزن فعلن، وہ یا جو فعلن وزن کے عین کی جگہ پر آئے، وہ فعلا مونس، یا جو ہے فعلا مونس ہو در صفت، کس میں؟ صفت میں، بعد کسرہ گردد، تو وہ کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے، وہ یا جو ہے کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے، جیسے بیدن جمع بیضاء وحیکا۔ حیکا اصل میں کیا تھا؟ حویکا، حاکا یحیکو سے
हुई का, अब या आई फोला वजन में, ठीक है, आइन की जगह पर आई, और ये क्या है, सिफ्ती है, मोनस क्या है, सिफ्ती है, तो लिहाजा इस या को नहीं बदलेंगे, बल्कि माकबल का जो जम्मा है उसको कसरा से बदल देंगे। तो अब या जो है कसरा से के बाद हो जाएगी, या कसरा के बाद हो जाएगी। तो अब हुई का से ही का। अच्छा जी, मैंने बताया एक है महज इस्म और एक है इसमें सिफत। एक है महज इस्म वो है जो सिर्फ जात पर दलालत करे, और इसमें सिफत वो होता है जो जात माल वस्फ पर दलालत करता है। किस पर? जात माल वस्फ पर दलालत करता है। तो अब कह रहे हैं कि या जाए फोलुन वजन में आइन की जगह पर आ जाए जो जमा है, इसी तरह जो है फौला मोनस जो सिफत है उसमें आ जाए तो कसरा के बाद हो जाती है। या किसके बाद हो जाती है? कसरा के बाद हो जाती है। जैसे बुइजुन से बीजुन जमे बैजाऊ, वही का द वदर इसम वाव शब्द बाकायदा सिवम, और इसम के अंदर वाव आ जाए महज इसम में, जैसे मुइसिरुन है, महज इसम में आ जाए। किसमें? वो सिफत ना हो, महज इसम हो। तो कह रहे हैं कि दर इसम और इसम में वाव शब्द, तो वो या जो है जमा के बाद आई जो गैर मुदगम बाद जमा वाव शब्द, या साकिन गैर मुदगम बाद जमा वाव शब्द, तीसरा कायदा जो आपने पढ़ा। तो अब कह रहे हैं कि दर इसम और इसम में वाव शब्द, तो या वाव हो जाती है बाकायदा सिवम, तीसरे कायदे के तहत। किस कायदे के तहत? तीसरे कायदे के तहत। तो इसम उसे कहते हैं जो सिर्फ जात पर दलालत करे, और इसमें सिफत उसे कहते हैं जो जात माल वस्फ पर दलालत करे। तो कहा इसम के अंदर वो वाव हो जाती है तीसरे कायदे के तहत। इसमें तफजील रहा हुक्म इसम दादा अंद, इसमें तफजील को इसम का हुक्म दिया है, इसमें तफजील को इसम का हुक्म दिया है। जैसे तूबा, अब तूबा के अंदर देखें आप, असल में ये क्या था? तूबा असल में क्या था? तुई बा। इसी तरह जो है कूसा, कासा यकीसु, ये क्या था? कुईसा, क्या था? कुईसा। अब यहां पर भी या आई है, यहां पर या आ गई, और साकिन है जमा के बाद है, फोला के आइन की जगह पर है, फोला के आइन की जगह पर है। लेकिन ये क्या है? इस्म है। ये क्या है? इस्म है। ये क्या है? इसमें तफजील है ना, तो फिर इसमें तफजील को कौन सा हुक्म दे दिया है? इस्म वाला हुक्म दे दिया। इसमें तफजील को कौन सा हुक्म दे दिया? इस्म वाला हुक्म दे दिया। इस्म के अंदर बदलती है, इस्म के अंदर या बदल जाती है, तो यहाँ तुइबा में भी किससे बदल जाएगी? इसमें तफसील में किससे बदल जाएगी? वाव से। इसी तरह यहाँ इस्म के अंदर भी या से वाव से बदलती है, तो यहाँ कुईसा, ये इसमें तफसील है, इसके अंदर भी किससे बदल जाएगी? वाव से बदल जाएगी। तो क्या हो गया? कूसा। तो इसमें तफसील को कौन सा हुक्म दे दिया? इस्म का हुक्म दे दिया है। इसमें तफसील को इस्म का हुक्म दे दिया है। चूँ तूबा वकूसा मोनस, मोनस अतियबू व अकियसु, जो अतियबू और अकियसु की मोनस हैं। तो फोला के अंदर फोला अगर सिफ्ती हो या आ जाए आइन की जगह पर, फोला अगर बोलेंगे, फोला अगर सिफ्ती हो और या आ जाए किस जगह पर? आइन की जगह पर। या आ जाए आइन की जगह पर, तो या को नहीं बदलेंगे, बल्कि माकबल का जो जमा है उसको कसरा से बदल देंगे। जैसे बुइजुन से जमा में बुइजुन से बीजुन हो जाएगा, और इसी तरह फोला सिफ्ती में अगर या जाइन की जगह पर, जैसे हुई का, जैसे हुई का, तो फिर सिफत के अंदर
یا کو نہیں بدلیں گے بلکہ ماض قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے. اور اگر اسم میں آ جائے، صفت نہ ہو بلکہ اسم ہو یا اس میں تفضیل ہو، تو پھر اس میں تفضیل کو بھی جو ہے کون سا حکم دے دیتے ہیں؟ اسم والا حکم لگا دیتے ہیں. اس میں تفضیل پر بھی اسم والا حکم لگا دیتے ہیں. اب یہاں پر اسم میں یا اس میں تفضیل میں اگر عین کی جگہ پر یا آ جائے اور ما قبل ضمہ ہو تو پھر اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے اسم کی مثال میسرن آپ نے پڑھی، اور اس میں تفضیل کی مثال طیبہ سے طوبہ، اور ہوئی اچھا. اسی طرح اکیسو کی کیا آتی ہے؟ کوئسا. کیا آئی؟ کوئسا سے کیا ہو جائے گا؟ کوسا. تو اب اس میں تفضیل جو ہے اس کو بھی کون سا حکم دے دیا ہے؟ اسم والا حکم دے دیا ہے. کون سا؟ اسم والا حکم دے دیا. اب سمجھ میں آ گئی بات. قاعدہ نمبر 24، واو عین فعلولتن مصدر یا شود چون قینونتن. واو آئے فعلولتن مصدر جو ہے اس کا کیا ہو؟ عین ہو. عین کی جگہ پر کیا آ جائے؟ فعلولتن مصدر میں عین کی جگہ پر کیا آ جائے؟ واو آ جائے. تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یا ہو جاتا ہے. کیا ہو جائے گا؟ ہو جاتا ہے یا. اب یہاں پر دیکھیے فعلولتن قونوناتن. اب یہ واو آ گیا فعلولتن مصدر کے عین کی جگہ پر، تو اب اس کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو گیا؟ قینوناتن. بالکل آسان قاعدہ. لیکن فائدہ صرفیان در تقریر این قاعدہ بسیار تطویل کرداند. صرفیوں نے در تقریر این قاعدہ اس قاعدے کی تقریر میں بسیار تطویل کرداند، بڑی تطویل کی ہے، بہت زیادہ تطویل کی ہے. تطویل مانے بات کو لمبا کر دینا، بنا دینا. تو کہا صرفیوں نے اس قاعدے کی تقریر میں بسیار تطویل کرداند، زیادہ تطویل کی ہے، بڑی تطویل کی ہے. اصل قینونتن، اور قینونتن کی جو اصل ہے قیونونتن برآوردہ، قیونونتن نکال کر باقاعدہ سیدن والے قاعدے کے تحت واو را یا کردہ، واو کو یا کر کے حذف کرداند حذف کر دیا ہے. و تحقیق ہمونس، اور تحقیق وہی ہے کہ گفتیم جو ہم نے کہی. ہم نے کیا کہا کہ فعلولتن مصدر میں عین کی جگہ پر واو آ جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یا ہو جاتا ہے. قونونتن سے کیا ہو گیا؟ قینونتن. اور دوسرے صرفی کیا کہتے ہیں کہ قینونتن اصل میں قیونونتن تھا. قینونتن اصل میں کیا تھا؟ کہتے ہیں قیونونتن تھا. کیا تھا؟ قیونونتن. واو اور یا جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، واو اور یا کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے. تو اب کیا کرتے ہیں؟ واو اور یا جمع ہو جائے، پہلا ساکن ہو تو واو کو یا کر دیتے ہیں. تو واو کو یا کیا اور پھر یا کا یا میں ادغام کیا تو کیا ہوا؟ قیّنونتن. بھائی واو کو یا کیا تو اب کیا ہوا؟ قیّنونتن. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے. ادغام کیا تو کیا ہوا؟ ادغام کرو. قیّنونتن. پھر ایک یا کو خلاف القیاس حذف کر دیا. ایک یا کو خلاف القیاس حذف کر دیا تو کیا ہوا؟
नूनतुन, एक यहाँ को खिलाफुल कियास हज़फ कर दिया तो क्या हो गया, कैनूनतुन हो गया। तो वो इसमें इतनी तवील जो है वो कहते हैं कैवनूनतुन, कैनूनतुन असल में कैवनूनतुन था, असल ये निकालते हैं बराबरदा, असल कौन सी निकालते हैं, कैवनूनतुन। फिर इसके अंदर कहते हैं कि सय्यदुन वाला कायदा जारी हुआ, कौन सा, सय्यदुन वाला कायदा जारी हुआ, वाव और या जमा हो गए, गैर मुबदल जी, पहला साकिन हो तो वाव को या करके या में इदगाम करते हैं, कैयनूनतुन हुआ। फिर एक या को खिलाफुल कियास क्या कर दिया, हज़फ कर दिया, एक या को खिलाफुल कियास हज़फ कर दिया तो क्या रह गया, कैनूनतुन। वो इसमें इतनी लंबी तकरीर करते हैं सरफी, दूसरे सरफी जो है इसमें, बाद सरफी इसमें इतनी लंबी से तकरीर करते हैं, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इसमें इतनी लंबी तकरीर करने की ज़रूरत है ही नहीं। फ़ालूलतुन मस्दर में आइन की जगह पर वाव आया तो उस वाव को या से बदल देते हैं, असल में था कौनूनतुन, फिर इस वाव को आइन की जगह पर आया या से बदला तो क्या हो गया, कैनूनतुन हो गया, क्या हो गया, कैनूनतुन हो गया। कायदा नंबर 24 मिस्टर चहारुन, वाव आइन फालूलतुन मस्दर, फालूलतुन मस्दर के आइन की वाव या शवद या हो जाती है चूँ कैनूनतुन, जैसे कैनूनतुन असल में क्या था, कौनूनतुन क्या था, फिर वाव को किससे बदल दिया, या से। फ़ायदा सरफिया दर तकरीर ई कायदा, सरफी बाज़ सरफी दर तकरीर ई कायदा, इस कायदे की तकरीर में बिस्यार तत्वील करदाद, उन्होंने बड़ी तत्वील की है, वासिले कैनूनतुन और कैनूनतुन की जो असल है कैवनूनतुन बराबरदा, कैवनूनतुन निकाल कर बाकायदा सय्यदुन, सय्यदुन वाले कायदे के तहत वाव रा या कर दा, वाव को या करके हज़फ करदान उन्होंने हज़फ कर दिया है। व तहकीक अमूनस, और तहकीक यही है कि गुफ्तहम जो हमने कही है। कायदा नंबर 25, या वज़न अफ़ाइलु, या दर, दर होना चाहिए, आपकी किताब में है नहीं है, होना चाहिए, या दर वज़न अफ़ाइलु व मफ़ाइलु व अशबाहिहा, या आ जाए अफ़ाइलु मफ़ाइलु, या जैसे फ़वाइलु है, ठीक है, वज़न सूरी मुराद है, कौन से वज़न सूरी मुराद है, अफ़ाइलु मफ़ाइलु या फ़वाइलु वगैरह। अगर मुअर्रब बिल्लाम या मुज़ाबाशत, अगर मुअर्रब बिल्लाम हो या मुज़ाफ हो, दर हालत रफ़ो जर साकिन शवद, हालत रफ़ी और जरी में साकिन हो जाती है, हादिहिल जवारी व जवारीकुम व मररतु बिल जवारी व जवारीकुम व दर बेलाम व इज़ाफ़त महज़ूब शवद, और अगर मुअर्रब बिल्लाम न हो, बेलाम और बगैर इज़ाफ़त के महज़ूब शवद हो या माज़ूब हो जाती है, व तनवीन बाइन मुल्हक शवद, और तनवीन जो है आइन के साथ मुल्हक हो जाती है, चुहाज़ी जवारिन व मरतु बिजवारिन, व दर हालत नसम मुतलकन मफ्तू में आयत, और हालत नसम में मुतलकन मफ्तू आती है, चो राइतुल जवारिया, राइतुल जवारिया व राइतु जवारियकुम, यहाँ पर होना चाहिए व राइतु जवारियकुम व राइतु जवारिया, अलिफ लाम के बगैर, अलिफ लाम के साथ, इजाफत के साथ, और अलिफ लाम और इजाफत के बगैर। अब यहाँ पर देखें तीन सूरतें हैं, या आ जाए अफाइलू मफाइलू और इनके जो मुशाबे हैं, यानी जैसे फवाइलू वगैरह, यानी लाम कलमे की जगह पर क्या आ जाए, या आ जाए, लाम कलमे की जगह पर क्या आ जाए, या आ जाए, और माकबल क्या हो, कसरा हो, माकबल क्या हो, कसरा हो। अफाइलू मफाइलू, अफाइलू मफाइलू फवाइलू, या इस तरह ये भी कहा गया, बाज़ ने ये कहा जैसे, जैसे जो है दाई, जैसे दाई, इसी तरह काजी, इसी तरह काजी वगैरह, जिनके आखिर में या आती है माकबल कसरा। बहरहाल अब यहाँ पर फिलहाल आप ये देखें, अफाइलू मफाइलू फवाइलू वजन आ जाए और आखिर में क्या हो, या हो, लाम कलमे की जगह पर क्या आ जाए, यही कहा ना कि या दर वजन अफाइलू, आखिर भी होना चाहिए, आखिर में आए। ये किताबत की गलती लगता है, लिखने वाले से गलती हुई है। या दर आखिर वजन अफाइलू, अफाइलू के वजन के आखिर में या आ जाए,
و مفاعل و اشباہ اور ان کے جو مشابہ ہیں. اگر ہم معرب باللام اشرف 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 معرب باللام، معرب باللام. نمبر 2 اضافت کے ساتھ، اور نمبر 3 بغیر اضافت اور بغیر الف لام کے، بغیر اضافت اور بغیر الف لام کے. تو اب جب معرب باللام ہو تو یا ساکن ہو جائے گی، یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. اب تینوں صورتوں کے اندر حالت رفع، حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری میں. حالت رفع میں آپ لے حاذہ الجواری، حاذہ الجواری، اصل میں کیا تھا؟ جواریو. پھر یہاں پر ضمہ ثقیل اس کو گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ حاذہ الجواری. ٹھیک ہے، یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے. حاذہ الجواری. اچھا حالت نصب ہے رأیت الجواریہ، رأیت الجواریہ. نہ حالت نصب میں فتح آئے گا، حالت نصب میں فتح آئے گا کیونکہ فتح جو ہے اخف الحرکات ہے، فتح جو ہے اخف الحرکات ہے. اب یہ کون سی حالت ہے؟ معرب باللام والی. رأیت الجواریہ، مررت بالجواری، مررت بال، نظر آ رہا ہے احمد؟ کیا رہا ہے؟ دیکھیے دوبارہ دیکھیے. حالت رفع میں معرب باللام ہو، حالت رفع میں کیا آئے گا؟ حاذہ جواری، یا ساکن ہو جائے گی، یا جواریو سے جواری، کیونکھ یہاں پر ضمہ ثقیل گرا دیا. اسی طرح حالت نصب میں معرب باللام رأیت الجواریہ، حالت نصب میں فتح آئے گا کیونکہ فتح خف الحرکات ہے. اسی طرح جو ہے مررت بالجواری، مررت بالجواری. اور حالت جری میں بھی جو ہے جواری. اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ کسرہ جو ہے ثقیل ہے، کسرہ کیا ہے؟ ثقیل ہے، اس وجہ سے کسرہ گرا دیں گے تو مررت بالجواری. اچھا اضافت کے ساتھ کریں، اضافت کے ساتھ اس میں بھی کیا ہو جائے گی؟ یا ساکن ہو جائے گی. حاذہ جواریکم، کیا آئے گا؟ حاذہ جواریکم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ضمہ ثقیل اس کو گرا دیں گے. رأیت جواریکم، رأیت جواریکم. یہاں پر حالت نصب میں دیکھیں فتح آ رہا ہے، اور مررت بھی جواریکم، مررت بھی جواریکم. حالت جری میں بھی یا کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی. لیکن بغیر اضافت، بغیر الف لام کے ہو تو پھر آئے گا حاذہ جوارن، مررت رأیت جواریہ، رأیت جواریہ. حالت نصب میں فتح آئے گا، اور مررت بجوارن، مررت بجوارن، بجوارن. اصل میں تھا جواریون، کیا تھا؟ جواریون. ٹھیک ہے، یہاں پر ضمہ ثقیل تھا گرا دیا تو پھر کیا ہوا؟ التقاء اجتماع ساکن انواع یا اور تنوین کے درمیان، پھر یا کو گرا دیا تو جوارن کیا ہوا؟ تنوین جو ہے عین پر آ جاتے ہیں. تنوین کس پر آ جاتا ہے؟ مفاعیلو، جواریو. یہ را کیا ہے؟ عین ہے. را کیا ہے؟ عین ہے. تو تنوین کس پر آ جاتی ہے؟ اس کو کل انشاءاللہ دوبارہ سمجھیں گے 25 اور 26 نمبر.